سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب محترم علامہ عدنان صاحب سے ملتمس ہوں درس گران سے ہمیں مستفید کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا رسول نبی الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير۔ صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیزان گرامی کا اللہ پاک کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقرب بندے اور اپنے ولی کا مہینہ عطا فرمایا۔ میں اس ماہ ربیع ثانی کے اندر جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں اپنے مقرب بندے اور اپنے حبیب، اپنے پیارے بندے، محبوب بندے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج 22 ربیع ثانی ہے اور اسی دن سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ عزیزان گرامی قد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے امام ہیں۔ آپ ولایت کے سردار ہیں، ولایت کے باب ہیں۔ اس امت میں کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن جاتا جب تک وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ولیوں کا سردار نہ تسلیم کر لیں۔ عزیزان گرامی قد آخر اللہ پاک نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام، اتنا اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ اہل اللہ میں سے تھے اور ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اللہ میں سے ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں۔ اہل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے، جن کا اللہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، ان کے اور اللہ کے درمیان دوئی نہیں رہتی، تیرا میرا نہیں رہتا۔ اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے درمیان اللہ اور ان کے درمیان تیرا میرا نہیں ہوتا، وہ راضیتم مردیہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ جو شے ان کی ہوتی ہے وہی اللہ پاک کی ہوتی ہے، اور جو اللہ پاک کی ہوتی ہے وہی ان کی ہوتی ہے۔ جو رب چاہتا ہے وہی اہل اللہ چاہتے ہیں، اور جو اہل اللہ چاہتے ہیں وہی رب کی رضا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قد اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں انہی اہل اللہ کے بارے میں، انہی اہل اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اللہ پاک اس آیہ کریمہ میں فرما رہے ہیں، پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا،
یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک نے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کی امت کو اس کتاب کا وارث منتخب کر لیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ امت اللہ پاک نے حضور کی امت کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس امت میں بڑے جلیل قدر بزرگ اولیاء، صلحاء، صوفیاء گزرے ہیں۔ ہم جب اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو ہر وقت ہر چاروں طرف ہمارے شر ہی شر دکھائی دیتا ہے، بدی ہی بدی دکھائی دیتی ہے، اور شیطان کی شرانگیزی اور اس کی طوفان بدتمیزی کا اتنا بڑا اثر دکھائی دیتا ہے، اتنی بڑے پیمانے پر اثر دکھائی دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ وقت جو صلحاء کے دور میں تھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا، سری سکتی داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ وہ دور اب نہیں ہے، وہ اب دور نہیں ہے، وہ معاملات اب نہیں ہے۔ اس دور میں کیا تھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ بچپن سے تو اللہ کے ولی نہیں تھے، لیکن جب آپ جا رہے ہیں اور رستے میں اللہ کے نام کو دیکھا، زمین پر بسم اللہ لکھی ہوئی کاغذ کے ٹکڑے پر زمین پر گرا ہوا، آپ نے دیکھا، اٹھایا، چوما اور رکھا، اور اتنا ادب کہ کوئی شخص شراب کے نشے میں، آپ شراب کے نشے میں تھے، دودھ سے شراب کے نشے میں، لیکن جب اللہ پاک کے نام کو دیکھا تو اس نام کو دیکھتے ہی آپ کا جو نشے کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور ادب اتنا کہ اس کاغذ کو اٹھایا، خوشبو لگائی اور بلند جگہ پر رکھا، اور اسی ادب کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے آپ کو ولایت عطا فرما دی۔ وہ دور وہ تھا کہ جب حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو نہیں شروع سے ولی تھے، آپ تو ڈاکو تھے، لیکن جب آپ کے کانوں میں یہ آیت کریمہ پڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ وہ وقت کب آئے گا ایمان والوں کہ جب تمہارا دل اللہ کے ذکر سے خشیت پکڑ لے گا، خشوع میں گر جائے گا۔ یہ آیت کانوں میں پڑی تو آپ نے توبہ کر لی۔ وہ تو ایسا وقت تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو شروع میں ولی نہیں تھے، آپ پہلوان تھے۔ کیا تھے؟ پہلوان تھے، عام دنیا دار بندے، لیکن جب آپ کے مقابلے میں ایک سید زادہ آ گیا اور سید زادے نے یہ کہا کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہوں اور میں مانگ نہیں سکتا، تو اگر تم آج کا مقابلہ ہار جاتے ہو تو میری مدد ہو جائے گی۔ مفہوم ہے واقعے کا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادے کا ادب کیا، آقا کے خاندان کی لاج رکھی، اور وہ سید زادہ کانگڑی سا، انتہائی کمزور اور ضعیف جوان تھا، لیکن بھوک سے نڈھال تھا، اور اس قدر خوددار تھا کہ سید ہونے کی وجہ سے مانگتا نہیں تھا۔ وہ کمزور شخص، اس سے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہارے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر، وہ دور اب نہیں رہا، اب کہاں گیا وہ دور؟ اتنے کہ وہ وقت کہ جب انسان کو اللہ کے نام کا نام یاد آ جائے، کوئی رب کا نام زمین پہ گرا پڑا دیکھ لے، انسان اس کا ادب کر لے۔ آج تو ہمارے سامنے کئی اخبارات گرے پڑتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔
ہمارے سامنے سید زادے آتے ہیں، میل جول ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں رہتا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے یعنی نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک کا بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو حرمت اور آپ کے اولاد کی، آپ کے خاندان کا یہ احساس اب نہیں رہا۔ وہ وقت کدھر گیا، وہ کہاں چلا گیا، اسے کیسے ہم لا سکتے ہیں؟ تو دوستو، ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں جمع ہو کر اللہ اور اس کے بندوں کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ایک جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں اور سب ایک سوچ بنا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اپنا دین سیکھنا ہے، اللہ سے محبت جو ہمارے دل میں کم ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے اعمال پر محاسبہ کم کرتی جا رہی ہے، دنیا کی محبت، ہمارا اعمال جو ہے ان کے اوپر محاسبہ ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، جب یہ احساس جب یہاں سے لے کر اٹھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر یہ احساس لے کر بیٹھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم جب یہاں آئے تو دین سیکھیں، اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو دین کی سوغات لے کر جائیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے، اللہ والوں کی محبت سے، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت سے لبریز کر کے جائیں، اور وہ محبت ہمارے دلوں میں قائم رہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو ہمارے دل کے اندر اس محبت کے اندر ذرا سا بھی فرق نہ آئے۔ ہم باہر نکلیں تو ہمیں سادات کا احترام رہے، باہر نکلے تو ہمیں قرآن مجید، اس کی حقانیت، اس کے احکامات اور اس کے اندر جو رموز ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جاگزین ہو، اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہو، اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے بندوں کی محبت، ان کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں ہو۔ جب ہم اس احساس کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں تو عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک کس قدر خوش ہوتا ہوگا، کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی خوشی ہوگی اس بات سے کہ حضور کی امت کے کچھ لوگ جب ایسے مل کر بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہوں، سب مل کر ذکر کر رہے ہوں، حضور کی یاد میں بیٹھے ہیں، حضور کے ادب و احترام کا ذکر کر رہے ہوں، آپ کی تعظیم کا ذکر کر رہے ہیں، جب سارے لوگ مل بیٹھ کر یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آقا کی امت کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہوں تو حضور کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کس قدر مسرت ہوتی ہوگی کہ فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کر ان کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں، ان کے بندوں کی یاد کر رہے ہیں، ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک، یہ بڑا انعام ہے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں اور اس طرح بیٹھ کر اللہ کے بندوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں کرتے ہیں، اور ان بندوں کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یہ کتاب تو نازل ہوئی تھی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خاتم النبیین ہیں، اور حضور کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور جس طرح دیگر رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، یہ بھی دنیا میں آئیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، تو ان کے جانے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی تو وارث ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی اس دین کو، اس کتاب کو سنبھالنے والا تو ہونا چاہیے، اور وہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ عام کتاب نہیں ہے، وہ کتاب وہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور پھٹ کر پاش ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ معمولی سمجھ کر اور محض اس کو چومنے اور چاٹنے کی حد تک رکھ کر اس کو تاپ کے اوپر رکھ کر بھول جائیں اس کتاب کو۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اس کتاب کے اندر نہیں ہے۔
اس کتاب کے اندر معانی کے، حکمتوں کے، رموز کے، سر کے ہزارہ سمندر پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن کوئی غور کرنے والا نہیں، کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے روایت کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی بے کے نقطے کی تفسیر کروں تو اونٹ بھر دوں۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی، تو قرآن مجید کے اندر اتنے معانی ہیں، اتنی حکمتیں ہیں کہ وہ خاص بندوں پر ظاہر کرتا ہے اور خاص بندوں کو اللہ پاک اس کتاب کا وارث بناتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو عظیم اور بابرکت کتاب ہے، اس کتاب یہ عظمت اور برکت والی تو کتاب ہے ہی، لیکن پھر اس کتاب کی ایک خصوصیت بھی ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جھگڑنے والا فرمایا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جب اس کے اندر اللہ پاک مثالیں بدل بدل کر بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کی یہ صفت بیان کی اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ انسان جھگڑنے والا ہے، وہ انہیں مثالوں کو لے کر جھگڑتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان جس کو اللہ پاک نے خلیفۃ الارض بنایا ہے، انسان کہ جس کو مسجود ملائکہ اللہ پاک نے بنایا ہے، وہ انسان پھر آپس میں جھگڑتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی انسان کو جب تخلیق کیا تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے شیطان کو بھی تخلیق کیا ہے، اور شیطان وہ ہے کہ جس کے بارے میں جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور اس کے دلوں کے اندر اس کے سینے کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ وساوس اور گمراہی کے طوفان کے اندر اس کے گھیرے میں لے رکھتا ہے۔ شیطان وہ شے ہے، شیطان وہ ذات ہے، وہ شخص ہے شیطان، اور اس شیطان کے وساوس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی مثالوں کو پڑھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن تو ایک ہے، قرآن تو ایک ہے جس کو ایک اللہ نے نازل کیا ہے، ایک رسول نے ہمیں دیا ہے، ایک پیغام ہے، کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، لیکن اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے اور کوئی شخص ہدایت پا جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کوئی ہدایت پاتا ہے اور کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پاتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں کہ شیطان تو گمراہ کرنے والا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے جب اس نے قسم کھائی تھی کہ باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ضرور گمراہ کروں گا، تو وہ کہتا ہے لأغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین، کہ باری تعالیٰ میں تو گمراہ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، میں تو انہیں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ لوگ میری گمراہی سے، میرے وساوت سے اور میرے شیطانی ہیلوں سے وہ شخص بچے گا جس کو تو نے اپنے اخلاص کے لیے چن لیا ہوگا۔ وہ جو جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے لیے، اپنے اخلاص کے لیے، اپنے خلوص کے لیے چن لیا ہے، وہی لوگ وارث ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی اہل اللہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انہی کے بارے میں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ وہ جو مخلص ہوتے ہیں، وہ اور جو جن کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، کہ جو شیطان کے وساوس میں آ جاتے ہیں، پھر وہ گمراہ لوگ اور وہ ہدایت یافتہ لوگ، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کے بارے میں فرمایا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ وہ جھگڑے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب اس کے اندر ایک شر کا نمائندہ بن جاتا ہے، شیطان کے وساوس میں گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان کی دی ہوئی راہ پر چل پڑتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ پاک نے چن لیا ہوتا ہے اور جو شیطان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے ڈٹ کر اس کی راہوں کو مسدود کر دیتا ہے، روک دیتا ہے،
اور لوگوں کو اس کی خیفیت یہ ہوتی ہے لیخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانے لگتا ہے، تو پھر اس کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کا جھگڑا ان وسوسوں کے گھیرے میں آنے والے لوگوں سے ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کا وہ جو وساوس کے دائرے میں آ جاتے ہیں وہ غیر اللہ ہو جاتے ہیں، جو شیطان کے وساوس میں آ جاتے ہیں وہ کون ہو جاتے ہیں؟ غیر اللہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اپنے اخلاص کے لیے چن لیا ہوتا ہے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور وہی لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے غیر اللہ کہ جو گمراہ ہو گئے اور جن کی اپنے عقیدے اور اپنے شیطان کے دیے ہوئے وسوسوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنی عقیدے طے کر لیے، ان کے بارے میں اللہ پاک غیر اللہ کا لفظ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر استعمال کیا اور ان کی صفات بیان کی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ کہیں اللہ پاک فرماتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ وہ کہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو غیر اللہ ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ جو اللہ کے غیر کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، جو اللہ کے غیر کو خدا مان لیتے ہیں وہ بھی غیر اللہ کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ جو اللہ کو اپنا الہ نہیں مانتے، اس کو اپنا خدا نہیں مانتے، وہ بھی غیر اللہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور جس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے وہ تو ہے ہی غیر اللہ، وہ تو ہے ہی غیر اللہ۔ تو وہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی یہ لوگ جو غیر اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، کہ اگر وہ غور و فکر کریں تو انہیں پتہ چل جائے کہ قرآن میں تو اختلاف نہیں ہے، کہ اگر غیر اللہ کوئی کتاب لکھے، غیر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہوتی تو اس کے اندر اختلافات ہوتے، جگہ جگہوں پر اختلافات ہوتے، اور جو 30 پاروں کا قرآن ہے اس کے باوجود اس کے اندر اختلاف نہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہ اللہ پاک اپنا موازنہ کرتے ہوئے غیر اللہ سے، وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ جو کائنات کو بنانے والا ہوں، اس کو تخلیق کرنے والا ہوں، جو محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، وہ کھانا کھاتا نہیں، کھانا کھلاتا ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے حضور کو فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ تو کوئی اللہ پاک نے غیر اللہ کی ایک صفت یہ بیان کر دی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو غیر اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، اس کے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ پاک غیر اللہ کے بارے میں فرماتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا ہے کہ جو تمہاری سماعت اور آنکھوں کی بصارت کو واپس لے آئے؟ تو غیر اللہ وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کوئی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تو غیر اللہ اس کو واپس نہیں لا سکتا، اللہ سے لے کے دے نہیں سکتا، وہ اللہ سے یہ التجا وہ کر نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ اس بندے کی چلی گئی ہے بصارت سماعت کچھ ہے تو اس کو لوٹا دے، وہ تو خدا کو پکارتے ہی نہیں ہے، اللہ کو غیر اللہ کو وہ غیر اللہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ تو غیر اللہ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے چھینی ہوئی نعمت کو واپس نہ لے کر آئے، یہ غیر اللہ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ پھر اہل اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اہل اللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ غیر اللہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں، کوئی کتاب تحریر کرتے ہیں،
کچھ چیز پیش کرتے ہیں تو ان کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں. کسی موقع پر انہوں نے کچھ کہا ہوتا ہے اور کسی موقع پر کچھ اور بیان کیا ہوتا ہے. آپ انجیل دیکھ لیجئے، بے شک آسمانی کتاب ہے، لیکن ان غیر اللہ نے اس کے اندر اتنی تحریفیں کر دی ہیں کہ اسی ایک آسمانی کتاب کے اندر کئی مقامات پر تضاد بھرے ہوئے ہیں. آپ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر تضادات سے بھرپور ہے وہ کتاب، اور اس کی روایت کی صحت پر کسی کو یقین نہیں. اس کا یہ عالم ہے. اور قرآن جو اللہ کی نازل کردہ ایسی کتاب ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر ذرا بھر اختلاف نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکا. اس کے اندر پورے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، لیکن کہیں کسی مقام پر کوئی آیت کوئی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اہل اللہ کا اعجاز ہے. تو اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ تو بات بھی رب کی بتائی ہوئی بات کرتے ہیں. کہ اللہ پاک نے حضور کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اے لوگوں کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہ کرتا ہے کہ جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور عزیزان گرامی کا پچھلی محفل کے اندر جو میں نے آپ کو حدیث قدسی بیان کی تھی، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اور جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زبان بن جاتا ہے کہ جس سے وہ بولتا ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ از القوم عبد اللہ بود، کہ وہ بولنے والا شخص تو عام انسان ہوتا ہے، لے بات وہ اس کی زبان سے دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے کہ یہ عام انسان کر رہا ہے، اس کے لب و لہجے اس کے گلے سے نکلتی ہے، لیکن در حقیقت وہ بات اللہ پاک کی ہوتی ہے. وہ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں. وہ کلام کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ کلام بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اہل اللہ تو وہ ہوتے ہیں. اور پھر ان کے کلام میں اختلاف کیسا، جب کلام ہی کلام الہی ہے، جب گفتگو ہی اس کا مرجع اور ماخذ باری تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کلام ہے، تو اس میں اختلاف کیسا ہو گیا؟ وہ غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو غیر اللہ ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ تخریبی کارروائی کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ پاک بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ لوگ تباہ و بربادی کرنے والے ہیں. اہل اللہ جو وہ تعمیر کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا. سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو گویا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں، بنانے والے ہوتے ہیں. وہ تخریبی کارروائی کرنے والے نہیں ہوتے، وہ کسی کے اوپر دشمنی اور کسی کو برباد کرنے والے نہیں ہوتے، تباہ و برباد کرنے والے نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ تعمیری کام کرنے والے ہوتے ہیں، بنانے والے ہوتے ہیں، جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے. یہ اہل اللہ ہوتے ہیں. اور غیر اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ تخریب میں لگے رہتے ہیں، توڑنے پھوڑنے میں لگے رہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ غیر اللہ ہیں وہ تو محتاج ہوتے ہیں، کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے. غیر اللہ اور اہل اللہ وہ جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، دوسروں کی حاجتوں کے حاجت روا ہوتے ہیں دوسروں کے. تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب لوگ مہاجرین ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ لوگ وہ ان مہاجرین کی امداد کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں. وہ واقعہ کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا یہی لوگ مہاجرین کی وہ انصار مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب اللہ پاک ان پر عذاب نازل کرتا ہے تو کوئی ان میں سے ہے جو بچانے والا ہو اللہ کے عذاب سے۔ یہ غیر اللہ کے بارے میں فرمایا کہ غیر اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کا عذاب آتا ہے اور تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے، فنائی پھیر دیتا ہے، اور وہ قوم، وہ نسل برباد ہو جاتی ہے، ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ تو عزیزان گرامی قدر لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے حبیب میں اس قوم پر عذاب ہی نہیں لے کر آتا جس کے اندر تو موجود ہوتا ہے۔ اہل اللہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی ہی اللہ کے عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس جگہ پر نہیں آتا کہ جہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ اہل اللہ کی خاصیت ہے۔ پھر جو غیر اللہ ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ وہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جب اللہ پاک اپنی دی ہوئی نعمت لے لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ میں اگر تمہاری سماعت لے لوں، تمہاری بصارت لے لوں تو کون ہے جو واپس لے کر آئے؟ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اس بصارت کو بھی اللہ پاک سے مانگ لاتے ہیں۔ اللہ ان کو عطا کرتا ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اللہ پاک کے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے اپنے بندے اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب ان کو خبر ملی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ اپنی آنکھوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں اور آپ کی اس جدائی کے اندر اتنے روئے، اس قدر غمگین ہوئے کہ رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ قمیض لے جاؤ سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ عزیزان گرامی قدر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو وہ چھین لی جاتی ہیں واپس بھی لے آتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی گئی، وہ اللہ پاک اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور پھر جب خوشخبری سنانے والا پہنچا اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ عزیزان گرامی قدر یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پھر واپس لے آتے ہیں، وہ اللہ سے مانگ لاتے ہیں، اور جو غیر اللہ ہوتے ہیں وہ محتاج رہ جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے ایسے لوگ آئے شر پیدا کرنے والے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جس بندے نے اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا چرچا کیا، اللہ کے بندوں کا چرچا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے چرچے کیے، ان کے نام اب بھی لیے جاتے ہیں۔ حضرت قصیدہ بردہ شریف ابھی تک پڑھا جاتا ہے، حافظ شیرازی کو ابھی تک یاد رکھا جاتا ہے، حضرت عبدالجان قدوس کی نعتیں اب بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے جو مؤدب بندے ہیں حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر اب بھی ہوتا ہے، لیکن جو گستاخ گزرے، جو یزید جیسے گزرے، جو لوگ لعین اور پرویز جیسے گزرے، وہ گزر گئے، ان کا نام بھی اب کوئی نہیں لیتا، ان کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرعون جیسے گزر گئے، حامان گزر گئے، وہ لوگ جو گستاخ تھے، بے ادب تھے، جو لوگوں کو اہل اللہ کو غیر اللہ میں بنا دیا کرتے تھے، ان کو ان کے اندر شمار کر دیا کرتے تھے، وہ ان کا ذکر اب کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ آج کل وہ لوگ صرف دنیا کے اندر صرف ان کا نام لیا جاتا ہے کہ جو اہل اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی محافل کو منعقد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر
اللہ پاک کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان کے اوصاف اور ان کے ذکر اور ان کی رفتوں کو یہاں بیان کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر اہل اللہ اور غیر اللہ کے درمیان فرق دیکھیں، فرق پہچانیں اور شناسائی حاصل کریں کہ صحیح معنوں میں اہل اللہ کون ہے اور غیر اللہ کون ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں، اس کو چاہنے والے کون ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو غیر اللہ بن کر لوگوں کو بلا وجہ اللہ کے نیک بندوں کو غیر اللہ میں شامل کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر مسکروں میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں عقیدے کی صحیح شناسائی اور اس کی شناخت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔